20 مئی 1961 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر لنڈن بی جانسن پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچے تھے۔ ان کا قافلہ موجودہ شاہراہ فیصل پر ہوائی اڈے سے ایوان صدر کی جانب رواں دواں تھا۔ سڑک کے اطراف پر ان کا خیر مقدم کرنے والے عوام کا ہجوم تھا۔ جانسن نے تمام سفارتی اور حفاظتی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے کئی بار راستے میں اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر لوگوں سے ہاتھ ملائے اور خوش خلقی سے باتیں کیں۔ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک انہیں اچانک ایک اونٹ گاڑی نظر آئی۔ وہ اپنے قافلے کو رکوا کر گاڑی سے اترے اور حفاظتی تدابیر کا خیال کیے بغیر اس گاڑی کے مالک کے پاس پہنچے، جس کا نام بشیر احمد تھا۔ انہوں نے ترجمان کی مدد سے اس سے بے تکلفانہ گفتگو کی۔ اونٹ گاڑی پر بوسا لدا ہوا تھا۔ لنڈن بی جانسنز کے استفسار پر بشیر احمد نے انہیں بتایا کہ یہ مویشیوں کا چارہ ہے اور اس کے اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ بشیر احمد نے جانسنز کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے اونٹ کو پیار سے غازی کہتے ہیں۔ بشیر احمد کی سادگی پر جانسنز بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، اور کیا وہ اپنے اس نئے دوست سے ملنے کے لیے امریکہ آنا پسند کریں گے؟ بشیر احمد نے جواب دیا، کیوں نہیں، بے شک، شکریہ۔ ان الفاظ کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کہہ سکے۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے۔ جانسن نے بشیر کو ایک خوبصورت بال پوائنٹ تحفے کے طور پر دیا۔ بشیر احمد امریکی نائب صدر سے اس اتفاقیہ ملاقات کو شاید بھول جاتے، مگر اگلے دن تمام پاکستانی اخبارات میں ان کی خوبصورت تصاویر چھپی ہوئی تھیں۔ راتوں رات وہ پاکستان کے ایک بڑے آدمی بن گئے تھے۔ چند دن بعد روزنامہ جنگ میں معروف کالم نگار ابراہیم جلیس نے اپنے کالم وغیرہ میں اس واقعے کا ذکر کیا اور لنڈن بی جانسن کے اس اقدام کی بڑی تعریف کی۔ ادھر امریکی سفارت خانے نے اس کالم کا ترجمہ لنڈن بی جانسن کو، جو اب امریکہ پہنچ گئے تھے، بھیج دیا۔ یہ کالم پڑھ کر لنڈن بی جانسن کو کراچی کے اونٹ بان بشیر ساربان اور اس کو دی گئی دعوت یاد آ گئی۔ لنڈن بی جانسن نے فوری طور پر بشیر احمد کو سرکاری طور پر امریکہ آنے کی دعوت بھجوا دی۔ بشیر احمد امریکی نائب صدر کی دعوت ملنے کے بعد ایک اور الجھن میں مبتلا ہوئے۔ اگر وہ امریکہ چلے گئے تو ان کے بچوں کا رزق کیسے چلے گا؟ امریکی سفارت خانے نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ بشیر احمد کی عدم موجودگی میں ان کے بچوں کو 25 روپے روزانہ دینے کا انتظام کر دیا۔ بشیر احمد اس طرف سے مطمئن ہوئے تو انہوں نے اپنی یادگار سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ ریڈر ڈائجسٹ نے امریکہ میں بشیر احمد کا میزبان بننے کی پیشکش کر دی، اور یوں پاسپورٹ اور ویزے کے مراحل سے گزرنے کے بعد 14 اکتوبر 1961 کو بشیر احمد امریکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر پر روانگی سے قبل حکومت پاکستان نے بشیر احمد کے ملبوسات پر خصوصی توجہ دی اور انہیں 3 شیروانیاں اور 1 جناح کیپ تحفے میں پیش کیں، تاکہ وہ امریکہ پہنچ کر ایک باوقار پاکستانی کی طرح نظر آئے۔ حکومت نے لنڈن بی جانسن کو پیش کرنے کے لیے کچھ تحائف بھی ان کے ہمراہ کر دیے۔ بشیر احمد جب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تو امریکی سفیر بنفس نفیس انہیں ہوائی جہاز کی سیڑھیوں تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ امریکی فضائی کمپنی پین ایم نے انہیں فرسٹ کلاس میں امریکہ کا سفر کروایا، ان کے لیے پاکستانی کھانے کا خاص انتظام کیا اور ان کے ہمراہ اردو بولنے والا ایک پاکستانی کر دیا تاکہ ان کا سفر آسانی سے کٹ سکے۔ بشیر احمد اونٹ گاڑی بان، جسے اب بشیر ساربان کہا جانے لگا تھا، لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچے۔ لندن اور نیو یارک دونوں مقامات پر بشیر ساربان کو سرکاری مہمان کا پروٹوکول دیا گیا۔
لندن میں ان کا شاندار استقبال کرنے والوں میں امریکہ میں پاکستانی سفیر عزیز احمد بھی شامل تھے۔ بشیر احمد کا یہ دورہ 2 ہفتے جاری رہا۔ نائب صدر جانسن نے ان سے اپنی ملاقات کی تجدید کی۔ جانسن نے بشیر احمد کو دیکھ کر ان سے بے تکلفانہ کہا کہ افسوس ہے آج یہاں کا موسم خراب ہے اور خنک ہوائیں چل رہی ہے۔ بشیر احمد نے ترجمان کی مدد سے نہایت کرینے سے جواب دیا، جب تک لوگوں کے دلوں میں جذبات کی گرمی ہے سرد ہواؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی سیر کروائی گئی۔ ان کی ملاقات امریکہ کے ایک سابق صدر ہیری ایس ٹرومن سے بھی کروائی گئی، جو بشیر احمد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کو جب بشیر ساربان کی امریکہ آمد کی خبر ملی تھی تو وہ اسے ایک دلچسپ واقعہ سمجھے تھے، اور انہوں نے اپنے مزاح نگار کالم نگاروں کو بشیر ساربان کے دورے کی کوریج کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ مگر اس دورے کے دوران بشیر ساربان، جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اپنی ذہانت سے بھرپور باتوں سے امریکی ذرائع ابلاغ کو بڑا متاثر کیا۔ ابراہیم لنکن کی یادگار پر بشیر احمد نے کہا، جب کوئی شخص اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے اور ملک اس کی خدمات کو سراہتا ہے تو ایسے ہی ایک یادگار بنا دی جاتی ہے جو قیامت تک قائم رہتی ہے۔ امریکی کانگریس کو دیکھنے کے بعد بشیر نے کہا تھا کہ جب بہت لوگ مل کر کسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بہتر حل نکلتا ہے۔ ایک دماغ سے غلطی کا امکان ہے، لیکن جب ہزاروں دماغ ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ انہوں نے مجمع میں ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ بیٹی کی مثال گھر میں اس طرح ہوتی ہے جیسے موسموں میں موسم بہار کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اونٹ کیسا جانور ہے تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اونٹ کی مثال عورت کی طرح ہے، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ بشیر احمد جہاں بھی گئے دلچسپ باتوں کے پھول برساتے گئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے لکھا کہ یہ یقین کرنا خاصا مشکل ہے کہ بشیر احمد ایک ان پڑھ شخص ہے۔ ٹائم میگزین نے لکھا کہ بشیر احمد نے عوام اور اخباری نمائندوں سے نمٹنے کے لیے ایک مغل شہزادے کی سی آن بان سے کام لیا۔ خود بشیر احمد کے ترجمان سعید خان نے کہا کہ بشیر اس روانی اور فصاحت سے باتیں کرتے تھے کہ ان کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بشیر احمد کو امریکہ کے مختلف اداروں نے بہت سے تحفے دیے، جن میں فورٹ کمپنی کی جانب سے انہیں دیا گیا ایک ٹرک بھی شامل تھا، جس پر سفید اور سبز رنگ کر کے اسے پاکستانی پرچم سے ہم آہنگ کیا گیا تھا۔ لینڈن بی جانسن نے بشیر ساربان کے بیٹے کے لیے ایک سپورٹ سائیکل بھی بطور تحفہ پیش کی۔ جانسنز نے بشیر احمد کو ہاتھ میں پہننے والی ایک سنہری الارم والی گھڑی بھی پیش کی، جو بشیر کو بہت پسند آئی۔ لینڈن بی جانسنز نے سفر کے اختتام پر بشیر ساربان کو عمرہ کرنے کی پیشکش بھی کی۔ بشیر ساربان لینڈن بی جانسنز کے اس عنایت پر اشکبار ہوئے اور انہوں نے امریکی نائب صدر کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ سن 1971 میں جب ضیاء محی الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنا مشہور شو شروع کیا تو اس پروگرام میں بشیر ساربان کو بھی مدعو کیا۔ انہوں نے بشیر ساربان سے پوچھا کہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر اونٹ گاڑی چلانا کیوں چھوڑ دیا، تو بشیر ساربان نے بے ساختہ جواب دیا، جانسن نے کہا تھا کہ پاکستان واپس جا کر میری پوزیشن کا خیال رکھنا۔ سن 1963 میں جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد لینڈن بی جانسن امریکہ کے صدر بن گئے اور اس عہدے پر وہ سن 1968 تک فائز رہے۔ 22 جنوری 1973 کو جب لینڈن بی جانسن کا انتقال ہوا تو میڈیا کو بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر یاد آئے
وہ کراچی میں امریکہ قونصل خانے میں مدعو کیے گئے، جہاں انہوں نے لنڈن بی جانسن کے انتقال پر رکھی گئی تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات رقم کیے۔ اس کے بعد بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر غربت اور گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے، اور 14 اگست 1992 کو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے کم لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھی۔